ویلکم بیک ناظرین. اس وقت آج 28واں دن ہے تو کیا صورتحال ہے اس جارحیت کے نتیجے میں جو کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے کی ایران کے خلاف. جین صاحب آپ اوور ٹو یو. اب ذرا یہ ایکسپلین کر دیجئے گا کہ جو امبیسڈر صاحبہ کہہ رہی ہیں اور جو ہمارے جو دوست ہیں باقری صاحب جو فرما رہے ہیں دونوں، وہ تو ایک پولیٹیکل ڈائمینشن ہے، دوسری یقینی طور پہ ڈپلومیٹک ہے. بوتھ ہیو obviously touched on the ملٹری فرنٹ. آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ملٹری میں جو فرنٹ ہے اس میں امریکہ کے پاس کیا سکت کتنی رہ گئی باقی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی، اور امبیسڈر صاحبہ کو اور باقری صاحب کو میرا بہت سلام. دیکھیے ملٹری کا جو اس وقت یہ والی جو وار ہے جی، دس از لٹل ڈفرنٹ فرام کلاسیکل جو ملٹری وارز پاسٹ میں ہوتی رہی، کیونکہ اس کے اندر اکنامک کی چوکنگ ہے، اس میں سوشل لائف، نارمل لائف کو انٹرپٹ کیا جا رہا ہے، اس میں ابھی فوڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو امپیکٹ آ رہا ہے. اور ایوری انڈیویجول آن دس یونیورس از امپیکٹڈ بائی دس وار. ہماری لائف ٹائم کا یہ سب سے بڑا اس وقت ایک وار چل رہی ہے، جس کو ہر انڈیویجول چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہے بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں. اب ملیٹریلی دیکھیں ایران کا جو رسپانس ہے وہ آف کورس میزائل سے جا رہا ہے، اور ایران نے اپنے ملٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے، ملٹری ایکشن میں جان ڈالنے کے لیے، یا ٹو گین مور اسٹریٹجک افیکٹ، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کا جو اکنامک چوکنگ ہے اس کو ساتھ ایڈ کیا ہے جی. تو جو پریشر اگر امریکہ کے اوپر یا خاص طور پہ باقی دنیا کے اوپر جو جا رہا ہے، یورپ، ایشیا، کئی بھی نام لے لیں، وہ ڈیولپ ہو رہا ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز سے آپ نے چوکنگ کی ہے جی. اب جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو اسرائیل میں چونکہ اتنا فریڈم نہیں ہے، انفارمیشن نہیں آ رہی، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دیر از اے سیریس سچویشن ان سائڈ اسرائیل. اور اسرائیل جو ہے وہ انڈر پریشر ضرور ہے جی. جس طریقے سے ڈفرینٹ سائٹس، جس طرح شہروں کا بتایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ کلوز ٹو دیئر نیوکلیئر سائٹس وہاں تک اگر ریچ ہوئی ہے. ایک اسیسمنٹ یہ ہے، جس طرح آج یونائٹڈ ایک ادارہ ہے یو کے کا جی، انہوں نے یہ اسیسمنٹ دی ہے کہ ان کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ ڈیز اٹ از ریمیننگ دیئر، جو اینٹی میزائل سسٹمز ہیں، اور وہ ریزسٹنس ڈیز کی بات ہے. اور امریکہ جو ہے وہ میکسیمم 4 to 5 ویکس اور جو ہے وہ اپنی ریزسٹنس شو کر سکتا ہے، جہاں تک جو سپورٹ دے سکتا ہے. بٹ اور مائٹ موجود ہے جی امریکہ کے پاس. یہ میں نہیں کہہ سکتا، یا نو بڈی کین سے کہ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ ان آفس وہ جو فورسز آ رہی ہیں کہ وہ صرف پوسٹرنگ تک ہی محدود رہیں، اس کی اپلیکیشن نہ ہو. کیونکہ جب 12 دنوں کی بھی جنگ ہوئی تھی نسیم زارا صاحبہ، تو وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ٹرمپ ڈائریکٹلی انوالو کر لیں گے امریکہ کو اس کے اندر. نمبر 2، جب یہ ابھی نیگوسیشنز ہو رہی تھی بیفور وار، تو آلموسٹ کافی چیزیں سیٹ کر دی تھی ایران نے، خاص طور پہ نیوکلیئر کے جو کانٹیکسٹ میں چیزیں تھی. اور آئی تھنک ہی کوڈ ہیو کرافٹڈ اے بیٹر نوشن آف وکٹری کہ جی لک، میں نے وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ، وہ جو ان کا سٹانس ہے کہ جی میں اینٹی وار ہوں، پرو پیس ہوں، تو میں نے براک اوباما سے بہتر ایک ڈیل لے لی، اور ہمارا نیوکلیئر ہی ایک ایشو ہے جو خطرناک ہے، اور اس کو ہم نے ایڈریس کر لیا. بٹ دس وار واز ٹو ہیپن، اور ایران بھی اس کی تیاری کر رہا تھا. یہ جو آج ہم موزیک ڈیفینس، یہ اسٹرکچرڈ اسٹیٹ ہم نے بنا لی، ایران کا جو رسپانس ہے، یہ اس 12 دن کی وار میں ایران کو کنفرم ہو گیا تھا، یہ اشورڈ تھے کہ وی آر گوئنگ ٹو بی فزیکلی اٹیکڈ بائی بوتھ آف دیم. اور پھر یہ وار کریٹ کی گئی، وار آئی، اور اسی کے بعد اسی تیاری کی وجہ سے یہ رسپانس کر رہے ہیں. اور آئی تھنک باقری صاحب بہتر بتا سکے، بٹ آئی تھنک اگر ابھی وہ فزیکل آنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے سچویشن فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ایران نے جو 2-3 جزیروں کی بات ہو رہی ہے، لرک کی، خر کی، اور جو ابو موسیٰ وغیرہ اس طرح کے، تو آئی تھنک ایران مسٹ ہیو ٹیکن دوز پوزیشنز. یا تو پہلے ان کو انہیلیٹ کریں گے، پھر وہاں پہ فزیکل وہ ایک وکٹری لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وار اب شفٹ ہو گئی ہے جی. شہروں میں تو جو نقصان ہو رہا ہے ایران کے، ایرانین نیشن از ریڈی ٹو ٹیک دیٹ آن، اور وہ وار کو آگے لے جائیں گے. اب یہ ہرمز جو ہے یہ سینٹر آف دی ایک فوکس بن گیا ہے ملٹری کا. اور اگر یہاں پہ ملٹری اپلیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر تو اور چوکنگ ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مائن وہاں پہ پھینکے یا ہزاروں مائنز پھینکے، اس کا اسٹریٹجک امپیکٹ جو ہے یا جو آپریشنل امپیکٹ ہے وہ ایک جیسا ہی ہوگا، اور یہاں پہ شپنگ بہت عرصے کے لیے رک جائے گی. ملٹرائز تو ابھی بھی ہو چکا ہے، لیکن اگر وہ کائنیٹک ڈومین میں اور زیادہ وہاں پہ جزیروں پہ قبضہ ہوتا ہے اور لڑائی وہاں پہ ہوتی ہے،
تو پھر تو یہ شپنگ لمبے عرصے کے لیے چوک ہو جائے گی. پھر دین وی ہیو اے سچویشن. دونوں کا جو ٹپنگ پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا ابھی تک اسیس کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے وار کا, کہ وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ کب آنا چاہتے ہیں. بٹ آئی پرسنلی فیل کہ ول دونوں طرف موجود ہے, جتنے جلدی یہ نیگوسیشن شروع, کیونکہ اب یہ بھی فیئر ہے کہ اگر 10 دن روکا گیا تو ہو سکتا ہے ملٹری پریپریشنز کے لیے روک دیا, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو موجود ہے. 2 دفعہ فرام دا اسپوک آف ڈائلاگ یہ وار نے جنم لیا ہے, جو ایران کا ٹرسٹ وہاں پہ نہیں ہو رہا. پھر دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ گلف اسٹیٹ پہ بھی اب فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اگر ملٹریلی وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں تو دیٹ فلفلز دی آبجیکٹیوز آف اسرائیل. پھر دین وی ہیو اے ویری سیریس سچویشن اگر گلف کنٹریز, اسلامک کنٹریز اس میں انوالو ہو جاتی ہے. بٹ اسٹل اٹس این ایوالونگ سچویشن. ابھی اٹس لٹل ارلی ٹو پریڈکٹ کہ کس کا پلڑا بھاری ہے, کس کا کام ہے, کیونکہ اپلیکیشن کے اور بھی ابھی تھوڑے سے چانسز ہیں, یا کہہ سکتے ہیں کہ فورسز موجود ہے دونوں طرف کہ جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈومینز. جی, وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مشکل ہے کہنا کس کا پلڑا بھاری ہے. جل صاحب, ایران کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مطلب انہوں نے آن این کنٹینیوس بیسز انہوں نے پش بیک کیا ہے اور ڈیمیج کیا ہے, اور امریکہ کی تو اتنی ملٹری مائٹ تھی. جی, if I may ask the question sir, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران نے تو ایسکلیشن, اور جیسے بار بار سب کہہ رہے ہیں, چاہے یو کے فارمر MI کے ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں, امریکن تمام جو تجزیہ نگار ہیں, ڈیفنس اینالسٹ, امریکہ کے اپنے جو CIA کے فارمر لوگ ہیں, آرمی کے, they are all saying کہ the initiative is in Iran's hands. اور آپ بتائیے, ایران تو ایک ایسکلیشن لیڈر, ایران اپنے پہ چلا ہوا ہے ایسکلیشن لیڈر. ایوری ٹائم امریکہ کنٹینیوز دی اٹیک, وہ میزائلز اور زیادہ, چاہے اینٹی بیلسٹک میزائلز ہوں, یہ ہوں, اور کتنا آپ دیکھیں جو ملٹی ان کے پاس میزائلز ہیں جن کا ہدف ان ٹرمز آف بوتھ دا رینج اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی اٹیک کرنے کی, ڈیمیج کرنے کی کیپیسٹی تو لگ یہ رہا ہے. جن صاحب آپ بتائیے گا ملٹریلی کہ ایران کے پاس انیشیٹو ہے, امریکہ کے پاس بہت ایڈوانس ویپن سسٹمز ہیں, بٹ چاہے 5th فلیٹ ہو, اس کا حال دیکھیں, آپ نے خود فرمایا اسٹریٹ آف ہارموز میں تو اسٹیٹ آف پیرالسس ہے امریکہ کے لیے, وہ اپنی بڑی شپس بھی نہیں لے جا سکتا وہاں بیکاز اٹ گیٹ اسٹک. تو فرمائیے گا پلیز. جی دیکھیے نصیب زہرا صاحب, جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں پلڑا بھاری, وہ ابھی ختم نہیں ہوا. ملٹری اپلیکیشن ٹوٹل سیز نہیں ہوئی ہے, ٹھیک, وہ چل رہی ہے اور فرسٹریشنز بڑھ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, امریکہ کا فیلئر تو نظر آ رہا ہے نا. وہ کہہ رہے تھے 3 سے 4 دن کی جنگ کی جو انیشل اسیسمنٹ تھی کہ ہم اٹیک کریں گے, پولیٹیکل لیڈرشپ, آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ ول بی ٹیکن آؤٹ, اور اندر سے ایران کے ایک آگ لگ جائے گی, اور یہی ان کی انیشل اسیسمنٹ تھی جب 4-5 ڈیز کی بات. دیٹس وائی تو مودی وغیرہ بھاگ کے چلے گئے اسرائیل کہ ہم پہلی پوزیشن لے لیتے ہیں کیونکہ یہ تو 4-5 دن میں جنگ ختم ہو جائے. ایران ریزسٹڈ, اور ایران آگے بھی ریزسٹ کرے گا. کتنا کرے گا یہ کیپیسٹی کیپیبلٹیز ایرانینز کو پتہ ہے. وار میں بڑے بلف بھی چل رہے ہوتے ہیں جی, سم ٹائم آپ کا بلف چل جاتا ہے, سم ٹائم نہیں چلتا. کئی دفعہ ٹیکٹیکل آپریشنل ویکنس جو ہے وہ آپ کو اسٹریٹجک ڈیفیٹ دے دیتی ہے. اس وقت ایران کا پلڑا بہتر ہی ہے اس وقت ایز آف ٹوڈے. دیٹس وائی امریکنز آر کمنگ آؤٹ ود 15 پرپوزلز, اور وہ پرپوزلز دے رہے ہیں بات چیت کی, ورنہ جو جیت رہا ہوتا ہے وہ کیوں پرپوزلز دیتے ہیں, وائی وڈ دے گیو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آگے اگر وار چلتی ہے, ہفتہ چلتی ہے, 10 دن چلتی ہے, کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. پریشرز ڈیولپ ہو رہے ہیں نا ابھی امریکہ کے اوپر ود پریزیڈنٹ ٹرمپ. اس کی پرسنالٹی کارڈ بھی آپ بنائے نا, اٹ از پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو از فائٹنگ دس وار. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت جیت جائیں گے یا وہ کر دیں گے, لیکن وہ کچھ بھی اپلیکیشن کے لیولز بڑھا سکتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جی, خطرہ اس چیز کا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اسٹریٹجک ڈومینز میں تھوڑے سے ڈینجرس موڈ میں بھی جا, نیوکلیئر کی طرف چلے جائیں, نیوکلیئر کی طرف, ٹیکٹیکل نیوکلیئر کی طرف, ٹیکٹیکل لیول پہ چلے جائیں تو پھر ونر کوئی بھی نہیں ہوگا نا, پھر تو ساری انسانیت ہار جائے گی. ایبسلیوٹلی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لکھ لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے, کیونکہ ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں چین جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہو گیا. اور ایکٹیو کیسے ہوا ہے؟ تھرو پاکستان. ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ اور ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ دا چائنیز آر ان ٹچ آن اے ویری ریگولر بیسس پچھلے 48 گھنٹوں میں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کا تعلق ہے,
یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اٹ از لارجلی پیرالائز. کچھ ریزولوشنز گئیں, جو ایک ریزولوشن تھی جو رشیا نے موو کی تھی اس کو ویٹو کر دیا گیا, جہاں کہ امریکہ اور اسرائیل کو بھی کرٹیسائز کیا گیا تھا. جو بحرین نے کی اس کو دیٹ واز پاسڈ. پاکستان, جسٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ, پاکستان نے دونوں ریزولوشنز کو سپورٹ کیا تھا. بہرحال تو جو ایکٹیویٹی ہے, جو ایکشن ہے, جو آگے بڑھنے کے طریقے ہیں, جو راستے ہیں, وہ یو این سے ہٹ کر کے نکالے جائیں گے. لگ تو یہی رہا ہے. اس میں البتہ جو ممالک ہیں, اہم ممالک روس اور چین خاص طور پہ, جو کہ اس جارحیت کے خلاف ہیں اور بڑی کھل کے انہوں نے بات کی ہے, دے ہیو بیکم ایکٹیو. چین کے حوالے سے آپ کو ہم نے بتایا بریک پہ جانے سے پہلے کہ چین بہت ایکٹیو ہے اور پاکستان کے ساتھ ایکٹیو ہے. تو لیٹس آسک آور فارمر امبیسڈر ٹو چائنا. جی امبیسڈر صاحبہ فرمائیے گا. دیکھیں, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے, اور جہاں تک پاکستان اور چائنا کا تعلق ہے تو پاکستان اور چائنا کی نیگوسیشنز ہر وقت ہی چلتی رہتی ہیں, اور ان کا کانٹیکٹ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے, خاص طور پہ جب اتنی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں, اور وہ ڈیولپمنٹس جو پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایران نہ ہمارا نیبر ہے, ہمارا اسلامی بردر ملک ہے, جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور چائنا کا بھی اگر آپ دیکھیں تو چائنا کا ریلیشن شپ ایران کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے, اور اب سے نہیں ہے, بہت عرصے سے ہے. آپ کو اگر یاد ہوگا تو 2007 میں ایک ڈیل ہوئی تھی چین کی اور ایران کی فار آئل پروکیورمنٹ, آئی تھنک $400 بلین کی. تو کہا جا رہا تھا از دا مدر آف آل ڈیل, اور وہ اس وقت ہوئی تھی جب سخت سینکشنز تھی ایران کے اوپر, اور ایز یوزل وہ ایران بیچارہ انڈر پریشر تھا. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ جے سی پی او اے میں بھی اور چیزوں میں بھی ایران نے بہت ہمیشہ چائنا نے سپورٹ کیا, اور چائنا کو یہ بالکل نہیں سوٹ کرتا کہ اس خطے میں جنگ ہو which is so close to its borders, اور پورا جو ایک اس پورے خطے کا امن ہے اور مڈل ایسٹ کا امن ہے وہ اس پوری طرح خراب کر دیا جائے. تو اس میں شروع سے ہی اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹس دیکھیں, چاہے ان کے وہ فارن آفس کے اسپوکس پرسن ہو, وانگ جی ہو, پریزیڈنٹ شی نے بھی ایک دو سٹیٹمنٹس دیے ہیں, وہ بہت زیادہ کلیئر ہے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی لینگویج بہت اسٹرانگ اور ڈیفینیٹو ہوتی جا رہی ہے کہ دس از ناٹ رائٹ, یہ آپ ہوش کے ناخن لیں, یہ اس کو بات چیت سے حل کریں, اس کو آپ پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ آپ لے آئے ہیں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور چائنا بہت زیادہ برواڈو سے تو بات کرتا نہیں ہے, اس کے میسیجنگ بڑی سٹل ہوتی ہے. ابھی لاسٹ ویک میں نے پڑھا تھا, اینڈ آئی ایم شیور اٹس کریکٹ, کہ جتنی بھی کوآپریشن تھی اسرائیل کے ساتھ ان کی ٹیکنالوجی میں, اور جتنے فیوچر پروجیکٹس تھے which ran into hundreds of millions, وہ سارے انہوں نے شیلف کر جی سسپینڈ کر دیا. These are subtle messages کہ they are not for this and they are standing with Iran on the right side of history. تو دوسرا جہاں ابھی نیوکلیر کا بھی بات ہوئی تھی تو بڑے سٹل طریقے سے بٹ بڑی کلیئرلی اور بڑے اسٹرانگلی شی جن پنگ ہی کا بیان تھا کہ چائنا کین ٹیک دا فرسٹ اسٹرائک بٹ اٹ ول ناٹ لیٹ اینی بڈی ڈو اے سیکنڈ اسٹرائک. بیسکلی سیئنگ کہ ہمارے انٹرسٹ پہ, ہمارے دوستوں پہ, ہمارے اوپر ڈائریکٹلی یا تائیوان کے کانٹیکسٹ میں یا ساؤتھ چائنا سی کے کانٹیکسٹ میں اگر نیوکلیر ویپنز کسی بھی طرح استعمال ہوئے, so that would be crossing a red line and we are well prepared and have the capacity to retaliate in a meaningful manner. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے پاکستان کے ساتھ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے چین اور پاکستان ایک دوسرے کو بہت زیادہ کنسلٹ کرتے ہیں,
اور یہ تو خطے کے لیے بہت بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت ہی سیریس اور امپورٹنٹ جی بالکل بھائی کی طرف جانا بہت سب کے لیے بہت ایبسلیوٹلی. انفارچونیٹلی ٹائم ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے, تو ویری کوئکلی لاسٹ تھاٹ, پھر میں جین صاحب کے پاس جاؤں گی. جی نغمانہ بتائیے لاسٹ کوئکلی. لاسٹ دیکھیں یہی ہے کہ I think چین will put its weight behind this mediation. جی. اور وہ اپنی بھی کوائٹ ڈپلومسی اور فورسفل ڈپلومسی آئی ایم شیور واشنگٹن میں بھی کر رہا ہوگا اور ایران میں بھی کر رہا ہوگا, اور آئی نو کہ وہ بہت زیادہ مڈل ایسٹرن پاورز سے بھی اور گلف میں بھی انگیج ہے. چائنا کا انٹرسٹ وہاں بھی انکریز ہو رہا ہے. بالکل. لیٹ اس ہوپ دیٹ اٹ ول یوز انفلوئنس ٹو برنگ سینٹی ٹو دس میڈنس. بے شک. جین صاحب ذرا آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایک طرف ایران کے ساتھ ہمارے برادرلی سسٹرلی تعلقات ہیں, سویلائزیشنل ہیں, پرانے ہیں اور اہم ہیں. دوسری طرف سعودی عربیہ بھی ہمارا از اے ویری precious partner جس نے has always stood by us in every way. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہماری on a continuous basis ایک engagement ہے which makes us credible conveners of any kind of settlement. جی بالکل. آئی تھنک بڑا پاکستان کے لیے اس سچویشن میں بیلنس سے جس طریقے سے چل رہا ہے تو یہ ہیڈس آف ٹو پاکستان جی ان آل ڈومینز. جی بہت بہت شکریہ جین صاحب, آپ اور آپ کا بھی نغمانہ صاحبہ اور باقی صاحب آپ کا بھی. آپ لوگوں نے یہ جو اس وقت بڑی کمپلیکس سچویشن ہے اس کے بارے میں تفصیل میں بات کی ہمارے ناظرین کے ساتھ, ان ناظرین کے بینیفٹ کے لیے. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.